اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامی آسی بک سے سبق نمبر 8 پڑھیں گے، فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 برس تک یعنی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس میں ایک شک یہ تھی کہ ارد گرد کے مکہ اور ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ مکمل آزاد ہیں، وہ جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں، یعنی کہ جس فریق مسلمانوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا، یعنی معاہدے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور جبکہ بنو بکر جو تھا انہوں نے قریش کا ساتھ دیا۔ اب یہ جو قبیلے تھے مکہ کے پاس رہتے تھے، انہوں نے ان دونوں میں پرانی دشمنی چل رہی تھی، کبھی یہ ان کے بندے مار دیتے، کبھی وہ ان کو بندے مار دیتے، ہمیشہ جو ہے وہ طاق میں لگے رہتے کہ جب جس کو موقع ملتا وہ دوسرے پر حملہ کر دیتا، پرانی دشمنی تھی ان میں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا اور اس میں معاہدے میں یہ تھا کہ 10 برس تک 10 سال تک دونوں فریق جو ہیں یہ مسلمان قریش مکہ یہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ ایک شک رکھی گئی کہ ارد گرد کے قبائل جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں وہ معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور جب وہ معاہدے میں شامل ہوں گے تو پھر 10 برس تک وہ بھی جنگ نہیں کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا، یعنی معاہدے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور بنو بکر جو ہیں وہ قریش مکہ کے ساتھ ملتے۔ اب اصولاً جو معاہدے کے مطابق یہ دونوں قبیلے آپس میں حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی کی بنا پر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ آخر کار بنو بکر نے رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے کچھ افراد قتل کر دیے۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے قریش کی مدد سے حرم میں بھی جا کر ان پر حملہ کر کے ان کے کچھ افراد کو قتل کر دیا۔ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ ان کے کچھ افراد نے، کچھ لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ اب ہوا کیا کہ قریش مکہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ قریش مکہ ہر وقت کوشش میں اور اسی لگن میں لگے رہتے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو بنو بکر اس بات سے بھی چڑھ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو قریش مکہ نے بنو بکر کو بھڑکایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے لوگ بھی دیں گے، اپنے افراد بھی دیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ بنو خزاعہ پہ حملہ کریں اور ان کو جو ہے ان کے کچھ بندوں کو ماریں اور ان کا نقصان کریں، ان کو ذرا سبق سکھائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا کس طرح ساتھ دیا۔ اب بنو بکر نے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جب بنو خزاعہ بے فکری سے سو رہے تھے کہ بھئی اب ہم معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں، اب 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس بے فکری میں وہ سو رہے تھے، تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا۔ اب جلدی سے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بنو خزاعہ اٹھے اور بھاگے، اور حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں آ کر انہوں نے پناہ لی۔ اس دور میں بھی بیت اللہ شریف جو ہے وہ حرم شریف جو ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہ امن کی جگہ سمجھی جاتی تھی، جو وہاں پہ آ گیا وہ امن میں آ گیا، اس کو نہیں مارا جائے گا۔ لیکن بنو بکر نے وہاں پر حرم میں جا کر بھی قریش کی مدد سے وہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا، بنو خزاعہ کے کچھ بندے قتل کر دیے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قریش مکہ جو ہے وہ اس لڑائی سے الگ رہتے، بلکہ بنو بکر کو بھی منع کرتے، روکتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی تھے۔ تو قریش مکہ نے نہ صرف اس کو روکنا چاہیے تھا، تو قریش مکہ نے الٹا جو ہے وہ بنو بکر کو بھڑکایا، ان کو اسلحہ دیا اور اپنے کچھ افراد دیے اس لڑائی میں۔ تو بنو خزاعہ کا ایک وفد جو ہے ان کا سردار کچھ افراد کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا واقعہ سنانے کے بعد مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے آ کر کہا بنو خزاعہ کے سردار نے کہ جناب معاہدے کے مطابق ہم آپ کے ساتھ ہم نے معاہدے میں شامل ہوئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہے وہ اب حملہ نہ ہوتا، اب لڑائی نہ ہوتی،
لیکن اس کے باوجود بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے حرم شریف میں جا کے پناہ لی تو انہوں نے وہاں پہ بھی آ کے ہمارے کچھ بندے قتل کر دیے۔ تو جناب یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم معاہدے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ہمیں اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی کرائی کہ جناب آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا، آپ بے فکر رہیں۔ تو قریش مکہ اور بنو بکر کے معاہدے کی خلاف ورزی اور حرم کعبہ کی بے حرمتی اور قتل و غارت کا سارا واقعہ سنانے کے بعد مدد کی درخواست کی۔ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ بھی کیا وہ صریحاً یعنی کھلا صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ یہ نہایت غیر معمولی بات تھی، ایسی بات نہیں تھی جس کو نظر انداز کر دیا جاتا، اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرائط پیش کی، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اگر یہ شرائط قبول نہیں تو معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور 3 شرائط بھیجی کہ بھئی قریش مکہ سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لیں، یا تو یہ کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگ تم لوگوں نے قتل کیے ہیں ان سب کا خون بہا دو، ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیز و قارب کو، ان کے جو لواحقین ہیں، جو وارث ہیں، ان کو کچھ پیسہ دو، کچھ پیسے دو ان کو تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کرو، آپ قریش مکہ سے کہا کہ آپ بنو بکر کی جو حمایت سے اور ان کی مدد کرنے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ دستبردار ہو جائیں، ہم جانیں اور بنو بکر جانیں، ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ اور اگر یہ بھی شرط منظور نہیں ہے تو پھر بھئی سیدھے طریقے سے کہہ دو کہ بھئی ہمیں صلح حدیبیہ جو معاہدہ تھا، معاہدہ حدیبیہ، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ قریش نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر وہ 3 شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے غرور و تکبر میں کہا جاؤ بھائی ہم نہیں مانتے، جاؤ ہم تیسری شرط مانتے ہیں، جاؤ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا، معاہدہ حدیبیہ ہم نے توڑ دیا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اب یہ بات انہوں نے کی تو معاہدہ حدیبیہ توڑنے اور قاصد کے جانے کے بعد جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ کسی طرح دوبارہ صلح ہو جائے، لیکن ابو سفیان ناکام لوٹے۔ اب ضروری تھا کہ حلیف قبیلے بنو خزاعہ کی مدد کے لیے کارروائی کی جائے اور قریش کو معاہدہ توڑنے کی سزا دی جائے۔ اب وقتی طور پر تو غرور تکبر میں مبتلا ہو کر قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا، تو صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو بعد میں انہوں نے آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا وہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو کیونکہ کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ ماہ پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کس طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بالکل بھی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی، اور ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا، انہوں نے کہا وہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہمارے اندر اتنی اب وہ سخت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام سے اب اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے سکے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ انہوں نے فوراً سے ابو سفیان کو تیار کیا، ابو سفیان چونکہ سردار تھا قریش کا تو اس کو تیار کیا کہ جناب آپ جائیں مدینہ جائیں، ان سے کہ جناب نہیں غلطی ہوگی ہم سے، جس طرح آپ کہتے ہیں ویسے ہم کر لیتے ہیں، ہم معاہدہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے اس کو قائم رکھتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے وہ جلد بازی میں ایسی بات کہہ دی، ایسا نہیں ہے، آپ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ مدینہ شریف حاضر ہوا، آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ سب خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ 1-2 صحابہ کرام سے ملا اور جا کے کہا جناب آپ کی مہربانی ہے، آپ جا کر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہم اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم معاہدہ حدیبیہ قائم رکھتے ہیں، ہم دوبارہ اس کو قائم کرتے ہیں، تو جیسے آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ بھی خاموش رہے، تو وہ ابو سفیان جو ہے وہ واپس لوٹا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بنو خزاعہ کا جو سردار آیا تھا، جس کے ساتھ وہ واقعی زیادتی ہوئی تھی اور جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، اور بنو بکر نے اور قریش مکہ نے پلان تیار کر کے ان کو نقصان پہنچایا اور ان کے کچھ افراد کو قتل کیا، اب چاہیے تھا کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو
10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے فاصلے پر مر الزہران جگہ کا نام ہے، اس میں پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، 3 افراد، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو صورتحال جاننے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اس دوران ابو سفیان گرفتار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو اس سے مسلمانوں کو بہت دکھ اور تکلیف دی تھی، اس نے مسلمانوں کو بہت دکھ اور تکلیف دی تھی، کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ مکے کا، وہ قریش کا سردار تھا، لیکن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وہ مارا گیا۔ تو اب اس کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان کو قریش نے اپنا سردار بنا لیا، اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب کی سربراہی جو ہے وہ سب میں جو لیڈ ہے وہ ابو سفیان کرتا تھا۔ غزوہ احد میں بھی یہ ابو سفیان ہی تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا۔ تو اس نے مسلمانوں کو بہت دکھ اور تکالیف دی تھی، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام لے آیا۔ حضرت ابو سفیان، اب پہلے ابو سفیان تھا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کا پیغام دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ بھئی ہم مکہ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ جو ہمارے مقابلے پہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز اس کو عطا فرمایا، چونکہ مکے کا سردار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعزاز عطا فرمایا کہ ابو سفیان جو تیرے گھر میں پناہ لے لے ہم اس کو معاف کریں گے، ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ جو بیت اللہ شریف میں آ جائے ہم اس کو بھی کچھ نہیں کریں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ہتھیار لے کر سامنے نہ آئے ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے یہ فرمایا، ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے آ کے کہا لوگوں سے کہ بھائی تم نے مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے نہ ہو۔ دوسرے دن اسلامی لشکر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا، چونکہ مکہ میں بیت اللہ شریف جو جہاں پر ہے وہاں مکہ میں انٹر ہونے کے 4 راستے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 4 گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ، ہر گروہ میں تقریباً 2500 صحابہ کرام، چونکہ 10,000 کا لشکر تھا تو ہر گروہ میں تقریباً 2500 صحابہ کرام تھے۔ ایک گروہ کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دوسرے گروہ کی قیادت قیس بن سعد بن عبید اللہ کر رہے تھے، تیسرے گروہ کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح کر رہے تھے، چوتھے گروہ کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد تھی۔ جب یہ لشکر چاروں طرف سے داخل ہوا تو قریش حواس باختہ ہو گئے، یعنی کہ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب وہ بھاگے تو کدھر بھاگے، جائیں تو کدھر جائیں، مقابلہ کریں تو کس لشکر سے مقابلہ کریں، وہ حیران ہو کر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید والے لشکر کے مقابلے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں 13 افراد کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے بغیر لڑے مکہ فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، ہتھیار ڈال دے یا اپنا دروازہ بند کر دے، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مکہ میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے، تشریف لائے۔ حجر اسود جو بیت اللہ شریف کے کارنر میں جنتی پتھر لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ موجود ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اس کو چومتا ہے وہ جو جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جب اس کو کوئی بندہ مومن چومتا ہے تو وہ پتھر جو ہے وہ اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے اور بندے کو، چومنے والے کو جو ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، یا بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگائے۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، وہ تیر ہوتا ہے، ایک تیر ہوتا ہے اور ایک کمان ہوتی ہے، وہ جو کمان تھی وہ کمان، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمان سے بتوں کو گرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی اور پھر باہر تشریف لائے، جہاں تمام لوگ صفے باندھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن سے فرمایا، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ آج جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس مکہ میں تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، مجھے اور میرے اہل و عیال اور میرے گھر والوں کو، میرے ماننے والوں کو ہر قسم کی اذیت دی، میرے صحابہ کرام کو شہید کیا، میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو تکلیفیں دی، آج تم لوگ میرے سامنے موجود ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ سب بولے آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں۔ یہ کریم بھائی سے مراد یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کے دادا جان تھے، وہ انتہائی شفیق تھے، لوگوں پر مہربان تھے، لوگوں پر مہربانی کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے بھائیوں نے ان کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا، اور یہ اس بات سے کہ یہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازاروں میں آپ کو فروخت کیا گیا، پھر آپ کو وہ جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا، پھر آپ کو اللہ کی قدرت سے، اور سارا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، پھر آپ نکلے، اور ایک وقت آیا کہ جن کو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہیں وہ حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال گئے تھے مرنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھایا، مصر کے تخت پہ بٹھایا، اور وہی بھائی پھر جو ہیں وہ سوالی بن کر اور حاجت مند بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور یوسف علیہ السلام کو چاہیے تو تھا نا کہ آج ان سے بدلہ لیتے، لیکن آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عام معافی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحمدلی کے اس مظاہرے پر قریش اور مکہ کے تقریباً تمام لوگ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ و جدل کے مکہ کو فتح فرمایا اور مکہ کی فتح کو آسان فرمایا۔ اگلا ہمارا سبق ہے باب نمبر 9، غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں موجود 2 قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو ان قبائل کے جنہوں نے اپنے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے غصہ میں آ گئے۔ یہ قبائل جنہوں نے اپنے بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے یہ غصہ میں آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمان کے ساتھ تمام جو تھے بت وہ گرا دیے اور ان کو توڑ دیا۔ تو یہ قبائل جو تھے انہوں نے اپنے وہ بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ غصے میں آ گئے۔ انہیں اپنے جھوٹے خداؤں کے ہٹائے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان قبائل میں بنو ثقیف اور بنو حوازن پیش تھے، یعنی کہ آگے تھے۔
انہوں نے سوچا کہ مکہ کے بعد مسلمان ان کے علاقے پر بھی قبضہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ آج مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، کل کو یہ ہمارے علاقے کی طرف رخ کر دیں گے مسلمان، اور ہمیں ہمارے علاقے پہ بھی قبضہ کر دیں گے اور ہمارے علاقوں سے بھی ہمیں نکال دیں گے۔ تو قبیلہ بنو حوازن کا سردار جو تھا مالک بن عوف نصری، یہ اس کا نام تھا مالک بن عوف نصری، ایک نوجوان تھا اور اس سے جنگ شروع کرنے اور لڑنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے قبیلے کو جنگ کے لیے تیار کیا بلکہ اس کی دعوت پر دوسرے قبائل بنو سعد اور بنو نصر وغیرہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مالک بن عوف تمام قبائل کے بچے، خواتین، مال مویشی بھی ساتھ لایا تاکہ جنگجو مردانگی سے لڑے، یعنی کہ کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، ہمارے وہ مال مویشی جو ہیں، ہمارے گھر میں جو جانور ہیں، ریوڑ جو ہیں، ان کا کیا بنے گا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے وہ زمینوں کا کیا بنے گا۔ تو اس نے کہا سب کچھ ساتھ لے لو تاکہ پیچھے کی پریشانی نہ رہے، پوری مردانگی سے، پوری بہادری سے آپ لوگوں نے لڑنا ہے۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ وادی اوتاس یہ غزوہ حنین، یہ حنین کے قریب ایک وادی ہے اوتاس، وہاں پر یہ انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حداد کو تصدیق کے لیے طائف اور حنین کی طرف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر جنگی تیاری کی تصدیق کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن اور ثقیف کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ان میں 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک ہوئے اور باقی جو تھے وہ 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹوٹل 12,000 تھے۔ 10,000 وہ لوگ تھے جو مدینہ شریف سے مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور 2,000 وہ تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے جو لشکر کے آگے چل رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ اس خوش فہمی اور تکبر کی وجہ سے مسلمان کچھ دیر اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے اور اسلامی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور قریش کی یا کافروں کے درمیان، اس میں ہوا کیا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے اور کفار تعداد میں زیادہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتا، مسلمانوں کی مدد فرماتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسلمانوں کو کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے اور مقابلے میں کفار تعداد میں کم تھے۔ مسلمان تعداد میں 12,000 تھے اور کفار کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ تو یہ جو آگے آگے چل رہے تھے نا، 10,000 تو وہ تھے نا کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی تھی، اور 2,000 یہ جو مکہ میں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، یہ لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو انہوں نے لشکر کی کثرت دیکھی تو انہوں نے جناب وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اور انہوں نے ایسے الفاظ زبان سے نکالنا شروع کر دیے کہ آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، آج ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بات اللہ کو بھی ناپسند گزری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند گزری۔ اسی وجہ سے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ آگے کیا ہوا کہ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر جو ہے وہ وادی اوتاس میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بے خبر تھے، مسلمانوں کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حنین آگے ہے اور آگے جائیں گے تو ہمارا دشمنوں کے ساتھ اور ہمارا مقابلہ ہوگا یا ہم ان کے مد مقابل ہوں گے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پہلے ہی وادی اوتاس میں جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور مورچے بنا کر وہاں پہ موجود ہیں۔ جو ہی وہ حنین کی تنگ گھاٹی میں داخل ہوئے تو دونوں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ فنون جنگ سے واقف، یعنی جنگی رموز سے، جنگ کے جو جنگ کے انداز ہوتے ہیں ان سے واقف تھے کہ کس طرح جنگ کی جاتی ہے، کس طرح دشمن پر غلبہ پایا جاتا ہے، کس طرح دشمن کو پریشان کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے واقف تھے اور ماہر تیر انداز تھے۔
انہوں نے دونوں طرف مورچے بنائے ہوئے تھے جن میں وہ چھپے ہوئے تھے. جب غیر متوقع طور پر، یعنی مسلمانوں کو توقع ہی نہیں تھی، مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، جب غیر متوقع طور پر مسلمانوں نے تیروں کا سامنا کیا تو اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے. جو اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، بکھر گیا، پھیل گیا، یہاں تک کہ آپ سب کے گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے. ہر طرف افراتفری اور بھگدڑ کا سما تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر چھپ رہا تھا، کوئی ادھر چھپ رہا تھا. تو مسلمان اگرچہ تعداد میں 12,000 تھے اور دشمن صرف 4,000، لیکن نظم و ضبط کے فقدان کی وجہ سے بھاگنے لگے، کیونکہ اندازہ ہی نہیں تھا. اور دوسرے کو وہ جو نو مسلم تھے جنہوں نے نئے اسلام قبول کیا تھا، وہ آگے تھے 2,000. جب اوپر سے وہ تیروں کی بارش ہوئی تو وہ آگے والے بھاگے تو پیچھے والے بھی، ان پہ بھی فرق پڑا اور وہ بھی چھپنے لگے. تو ہوا کیا کہ نظم و ضبط کے فقدان کی وجہ سے بھاگنے لگے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 10 صحابہ کرام میدان جنگ میں ثابت قدم رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو واپس بلائیں. اس شدید بغدڑ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا اور آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر انصار و مہاجرین واپس پلٹ آئے اور لڑائی دوبارہ شروع ہوئی. خدا نے مدد فرمائی اور پھر مسلمان اس جوش سے لڑے اور مٹی اس طرح پھیلی کہ سب دشمنوں کی آنکھوں میں بھر گئی. اس سے قبل کہ وہ سنبھلتے، مسلمان اکٹھے ہوئے اور مل کر جوش و جذبے سے ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے. مالک بن عوف نصری، جو ان کا سردار تھا، جو لیڈ کر رہا تھا، طائف کی طرف بھاگا اور قلعے میں جا کر محصور ہو گیا، یعنی قلعے میں جا کر بند ہو گیا، اپنے آپ کو بند کر لیا اس نے. تھوڑی ہی دیر میں دشمن کی شکست واضح ہو گئی. اس دوران کافروں کے 70 افراد قتل ہوئے، جبکہ ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. ان کی تعداد 6,000 کے قریب تھی. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4,000 وہ جنگجو تھے جو لڑائی کے لیے سامنے آئے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. تو ان کے 4,000 وہ جو تھے وہ تو جنگجو تھے اور ان کے بیوی بچے ان کے الگ تھے. تو انہوں نے میں سے 70 افراد ان کے قتل ہوئے، اور کچھ افراد کو جن کو پکڑا اور جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور ان کے بیوی بچے، وہ ٹوٹل 6,000 کے قریب تھے جن کو مسلمانوں نے قید کر دیا، پکڑ لیا. اس غزوہ میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا، چونکہ وہ اپنے مال، مویشی وغیرہ، اپنا وہ جتنا بھی پیسہ تھا، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، سب کچھ لے کر تو آئے تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم، یعنی جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں میں وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا نقشہ یوں کھینچا ہے، یوں بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور جنگ کے دن جب تم کو اپنے گروہ کی کثرت اور غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین جود و فراغ ہونے کے تم پر، باوجود فراغ ہونے کا تم پر تنگ ہو گئی. یعنی کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تم پیٹ پھر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین پہنچائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کا لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. اب اس غزوے میں مسلمانوں کو کس طرح فائدہ پہنچا یہ ہم دیکھتے ہیں. غزوہ حنین میں کافروں کے جو لوگ قیدی بنائے گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ان کی جو بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا کرتی تھی.
تو یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو وہ جب بنو سعد کے کچھ افراد پکڑے گئے نا، تو وہاں ان میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عزت و احترام سے ان کے خاندان کے تمام قیدی رہا کر دیے، اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیڑ بکریاں اور کچھ تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ حسن سلوک سے متاثر ہو کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس میں ہزاروں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور چاندی کے سکے شامل تھے۔ اس سبق سے، غزوہ حنین سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے اس چیپٹر سے کہ ظاہری طور پر جیسے بھی حالات جیسے بھی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، پھر بھی اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ پر توکل کرنا، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، اپنے آپ پر یقین رکھنا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونا، یہ کئی مرتبہ انسان کو مشکل میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔